لیکن اس سے پہلے کہ شازیہ میں آپ کے پاس آؤں، جو کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ اس کیوں جیتے ہیں مظفر گڑھ سے، لیکن جو جواب آپ دینا چاہیں گے، اگر کوئی آن عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ عمر ایوب صاحب کی جو ہیں وہ 12 بجے نہیں وہاں پہ شامل ہو سکیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں مقبولیت کی بنیاد کے اوپر جیتا، فیصل آباد کا جو الیکشن ہے وہ تو 13% صرف ٹرن آؤٹ رہا ہے وہاں پہ، تو کیسے مقبولیت سے آپ لوگوں نے جیتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آسمہ بہن۔ بات یہ ہے کہ جدھر اپنی دال نہ گلے تو وہاں پہ بس یہ کہہ دینا کہ ہم کسی قسم کا رخنہ ڈال دیں گے، اور یہی ایک طریقہ واردات رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑا۔ جب 2007 کی بات ہو تب بھی بوائیکاٹ، اس دفعہ بھی بوائیکاٹ، پھر استعفوں کی بات ہے کیونکہ اسمبلی کے اندر کوئی پروسیڈنگز میں دلچسپی نہیں تھی، اس پہ بوائیکاٹ کر دیا، ابھی کمیٹیوں سے استعفے دے دیے۔ کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ کیا یہ جمہوری تقاضے جو ہیں آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس پورے پروسیس میں حصہ ہی نہ لو، اور پھر اس کے بعد مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو؟ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو دوغلی پالیسی ہے، اینڈ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی دی آنریبل چیف منسٹر صاحبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہری پور کا اور اس کے ساتھ لاہور کا الیکشن، کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کی برانڈنگ استعمال نہیں ہوئی؟ کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے نہیں لہرائے گئے؟ کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کے وہ جو نہیں، مگر فیصل آباد کے حلقوں کے اندر تو نہیں ہوا ہے، سرگودا کے اندر بھی ایسے نہیں ہوا۔ جدھر کینڈیڈیٹس ان کے لامالا، اگر انہوں نے کوئی انسٹرکشنز جاری کی ہوں، ان کو کوئی شو کاز نوٹس دیا ہو، کیونکہ ان کی بساد ایک جماعت ان کا فیصلہ تھا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے اور نہیں حصہ لیں گے، لیکن انہی کی پارٹی کے سابقہ سیکرٹری جنرل اور سابقہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ اپنے گھر سے جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں، وہ حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سابقہ وفاقی وزیر خزانہ وہ خود بھی جو ہے وہ دیکھیں، میں الزام پہ بھی آ رہا ہوں، لیکن یہ دوغلی اور دوہری پالیسی اور دوہرا معیار جو ہے، کم از کم اس کو میرے خیال سے ناظرین کو دکھانا ضروری ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹو فیس پالیسی لے کے چلیں اور دوہرا معیار آپ جو ہے وہ لگائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، اور کیا اسی بیرومیٹر سے پھر اپنے آپ کو چیک نہ کریں؟ کم از کم یہ تو انصاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ جمہوری رویوں کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ آپ جو مخالف پارٹی ہے اس کو آپ جلسے نہ کرنے دیں، ان کو جلوس نہ کرنے دیں، ان کی ریلی نہ نکلنے دیں، مطلب کیمپیننگ کی انہوں نے، کسی نے روکا ان کو؟ ٹھیک ہے، اریسٹ نہیں ہوئے اس دفعہ، کسی نے روکا نہیں، یہ تو آپ یہ دیکھیں نا، میرے خیال سے آزادی تھی، پورے پنجاب میں آزادی تھی۔ اسی طرح دیکھیں نا دیگر جماعتوں نے بھی، ہماری پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے کالیگ بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی کیمپین کیا، دیگر جماعتوں نے بھی کیمپین کیا، سو مچ سو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے جہاں جہاں وہ کیمپین کر سکتے تھے انہوں نے کیمپین کیا، انہوں نے میٹنگز کی، انہوں نے کارنر میٹنگز کی، انہوں نے جلسے بھی کیا، جلسے کہہ لیں جلسیاں کہہ لیں، وہ تو ان کی اپنی اس پہ تھا، اپنی استطاعت پہ تھا کہ جتنا وہ جلسے کو بڑھا سکتے تھے، جتنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے تھے۔ اب نئی لوگ آ رہے تو اب ہمارا اس میں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، میں نے لاہور پہ بھی آنا ہے، لیکن پہلے وہ جو ہری پور والی کی بات بالکل بتا دیتا ہوں کہ ہری پور والا صوبہ کے پی میں آتا ہے ہری پور۔ یہ میرے خیال سے کچھ چند پوائنٹس ہیں، یہ ان کی نشاندہی کرانا بہت ضروری ہے۔ کے پی میں کس کی حکومت ہے؟ پچھلے 13 سال سے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اب وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو وائلیشن ہوئی، سی ایم کے پی کے بھی گئے، ہمارے ممبرز بھی جو وزراء گئے، ان کو بھی اس وائلیشن پہ پورا جو ہے کبھی احتساب ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا، ان کو بھی فائنز ہوئے، ان کو بھی طلبی ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور انہوں نے بھی جو ہے جواب دہی ان سے کی گئی۔ یہاں پہ جو تمام تر معاملہ، ایک تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ رینجرز کیوں آئے، کیوں تعینات ہوئے، ایف سی کیوں تعینات ہوئی، بھئی آپ کھلم کھلا جو ہے جس طرح کی آپ نے زبان استعمال کی، آپ کے سی ایم صاحب نے جس طرح کی تڑیاں لگائیں، جس طرح کے تیش میں آ کے انہوں نے ایمٹی تھریٹس جو ان کی تھیں اداروں کے خلاف اور وہاں پہ کینڈیڈیٹس کے خلاف، ایک ایسی سچویشن انہوں نے خود کریٹ کر دی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد حکومت ان کی صوبائی، وہیں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، جتنے بھی اے آر اوز وہ اسی صوبے سے ہی لگے نا، وہیں کہ وہ نارمل تو جو پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتے ہیں وہ سارے ٹیچرز اسی صوبے سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو نہیں گھسنے دیا گیا، ان کی اہلیہ کو۔ دیکھیں یہ تو انسبسٹینشیٹڈ کلیم ہے کہ ان کی اہلیہ کو نہیں گھسنے دیا۔ کہاں پہ وہ رات کو جشن منا رہے تھے، آج یہ موبائل اٹھا کے دیکھیں کتنی ویڈیوز موجود ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ رزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں۔ ان کو اپنی تئیں جو اپنے بنائی ہوئی اپنی فیکٹری سے جو فارم 45 ہیں وہ لے کے آ کے اپنے ریزلٹس،
یہ نہیں کہ مصدقہ اطلاعات پہ آپ نے یا مصدقہ جو آر او کے دفتر کے باہر جو سکرین لگی ہے یا آر او کے دفتر میں جا کے آپ وہ تمام تر معاملہ کرتے، آپ نے اپنا ہی ایک آر او کا سیٹ اپ وہاں پہ شروع کر دیا. تو مقبولیت کی جو بات، ایک تو خیر آپ شازیہ آپ کیا کہیں گی؟ ایک تو پیپلز پارٹی کے جی اور عباس صاحب پہلے آپ کہہ لیں پھر میں شازیہ کے پاس جاتی ہوں. جی آپ کہیے گا. ایک چیز بتا دوں، جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا، میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ جو آر او تھا جو کہ اس وقت ہری پور میں تھا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نمائندہ تھا، وہ اس کا لوکل نمائندہ نہیں تھا، کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ نہیں تھا، تو ای سی پی کا اپوائنٹڈ بندہ تھا. وہ ایبٹ آباد سے آیا تھا اور ایبٹ آباد کو چلا گیا تو رات کو 12 بجے اس نے دفتر بند کر دیا تھا. دوسری بات، پنجاب میں واحد الیکشن جو تھا وہ لاہور میں تھا، اور لاہور میں حالات یہ تھے کہ کیمپین کے حوالے سے کہ 3 دن پہلے جو الیکشن ہمارا مین دفتر تھا اس کو سیل کر دیا گیا. ہمارا لاہور کا جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے میاں اکرم عثمان، اس کو 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈر پہ جیل بھیج دیا گیا. اور جو ہمارا وہاں کا کینڈیڈیٹ ہے، مجال ہے کہ وہ کہیں کیمپین کر پایا. اور تیسری بات یہ کہہ رہا ہوں، جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا ڈیرہ غازی خان میں، دوست محمد کھوسا جس کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو لاتعداد ویڈیوز ان کی دکھا سکتا ہوں جس میں ٹاک شو، جس میں تقریر سے پہلے وہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کرتا رہا. اور مظفر گڑھ کی بار بار جو بات کر رہے ہیں، عباس صاحب کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، یہ تو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑی پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلیونس عمران خان ہی تھا. وہاں پہ یہ 2 واحد حلقے ہیں جہاں پیپلز پارٹی لڑ رہی تھی، تو وہاں پہ تھوڑی سپیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور نظام کی طرف سے بھی دی گئی تاکہ زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہو. جہاں نظام کو بندہ ہی نظر نہیں آیا، جہاں ہری پور میں بھی ہری پور میں بھی پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھی، کوئی بندہ ہی کوئی نہیں. ہری پور میں بھی پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھی. اور اپنے بھائی کو تھوڑی سی میں اگر وضاحت کر دوں کہ ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اپوائنٹ کرتا ہے آروز، اور وہ ایبٹ آباد کو ٹمبکٹو میں تو نہیں ہے، ایبٹ آباد تو خیبر پختونخوا میں ہے. اچھا، نارملی ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں جی، نارملی ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ہی ڈائریکٹر جو تھا ان کا، جو وہاں پہ ایبٹ آباد کا، وہ مقرر کیا ہوا تھا. نہیں، یہ ڈپٹی کمشنر وہاں سے چلے گئے تھے، مطلب وہ اس ریجن کے اندر ہی ہوں گے نا، اسی ڈسٹرکٹ کے اندر ہوں گے. اور عباس صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آر او تو ہوتا ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے. آفیسر ہے جی، ٹھیک، جو ریٹرننگ آفیسر ہے جی، وہ نارملی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے مقرر کیا جاتا ہے، ڈی سی کو لگایا جاتا ہے، ڈی آر او کو لگایا جاتا ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو لگایا جاتا ہے، جو کہ صوبائی گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہری پور میں جو لگایا گیا تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا امپلائی تھا، ان کا اپنا پیڈ امپلائی تھا، جو کہ اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا تھا. تو اس کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کوئی تھا، وہ ڈی سی او کسی کو رپورٹ کہیں نہیں کر رہا تھا. سو ایڈمنسٹریشن سے اس کو مان کرتے ہیں. میں اس پہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اون عباس بپی صاحب، تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل 218 کے تحت یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری کہ انہوں نے فری فیئر اینڈ جسٹ الیکشن کروانے ہیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، کم از کم یہ آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ کی نفی آپ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ جواب دہ ہوتا صوبائی حکومت کو بھائی جب فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں تو آپ کی صوبائی حکومت کی تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں شازیہ آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ وہ ایک تو ظاہر ہے انہوں نے یہ بات کی کہ کیمپین، میں تو اس کو اس طرح سے لوں گی کہ کیمپین چوری کی ہے کھوسا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی، جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں. تو لیکن وہاں پی ایم ایل این بھی وہاں پہ موجود تھی اور لغاری صاحب جیتے ہیں وہاں سے، تو کیا واقعی فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پہ؟ ایک تو مجھے I wouldn't have commented، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو بھی سوال ہوگا وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن دیں گے، اور obviously میرا نہیں بنتا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اب قرآن کی ایک آیت سورہ پہ بھی اگر پی ٹی آئی اپنا کلیم کرتی ہے، سو اللہ معاف کرے. دیکھیں، یہ اس چیز اس بحث میں نہ پڑھیں. سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھتا ہے یا سورہ فاتحہ کا کوئی ایک لائن کوئی پڑھتا ہے تو اس پہ آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں. یہ مناسب بات نہیں تھی جو ابھی کہی گئی. اینڈ آئی ایکچولی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ یہ کیوں اس طرح کہا جا رہا ہے. باقی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کانٹیکس میں بات کی، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو 269 کی پروونشل سیٹ جو اس طرح سے ہم جیتے ہیں، تو اگر آپ میاں علمدار قریشی صاحب کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو 2024 میں وہ شخص جیتا تھا. اس کے اوپر ایلیگیشنز لگی تھی، اور یہ جو فارم 47 کا سارا ڈرامہ کسی پہ بھی تہمت لگاتے تھے، اس شخص نے ریزائن کیا. وہ اس وقت 1000 کی لیڈ سے جیتا تھا. وہ آج الحمدللہ پھر گیا الیکشن میں، اینڈ دس از ویری بریو آف ہم. وہ گیا الیکشن میں، آج وہ 11,000 کی لیڈ سے جیتا ہے. سو کسی پر بھی آپ بار بار جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ کہنے سے گریز کیجئے. 100 مرتبہ بات کو سوچیے اور پھر کہیے تو مناسب ہوگا.
اب اگر آپ یہ کہہ دیں جو آپ نے ابھی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا which I completely disagree with, اس شخص کو میں سلام پیش کرتی ہوں جس نے ایلیگیشن کے بعد ریزائن کر کے دوبارہ الیکشن میں جانا پریفر کیا، نہ کہ جو ہے وہ اس بحث میں وہ پڑا، اور اس کے بعد اتنے بڑے جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، یا اس شخص نے 2024 میں بھی پیپلز پارٹی سے لڑا اور آج بھی پیپلز پارٹی سے لڑا اور جیتا، اور آج کی لیڈ اس کی پچھلے الیکشن کے اعتبار سے کہیں زیادہ تھی. So I think that victory is totally People's Party's victory and the victory of this brave candidate جو پیپلز پارٹی کا تھا قریشی صاحب. جو دوسری تھی این اے کی سیٹ تھی، اس پر بھی بہت اچھا مقابلہ تھا جو کیمپین کی حد تک تھا. پولنگ ڈے کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ کو پرابلمز فیس آئے، ان کی کئی ہم نے فوٹیجز بھی دیکھی ہیں پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ جو وہ بات چیت کر رہے ہیں، جس کی I mean with all due respect to بیرسٹر صاحب also میرے پاس ان کے پاس بھی یہ تفصیلات نہیں ہوں گی، لیکن جو کینڈیڈیٹ فیس کرتا ہے یا اس کی ٹیم فیس کرتی ہے یا اس کا پولنگ ایجنٹ فیس کرتا ہے، یہ ان کی کہانی ہے. اور اگر اس کی بنیاد پر وہ اپنے علاقے میں ہوئے، اپنی کنسٹیٹنسی میں ہوئے الیکشن سے مطمئن نہیں ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ شازیہ آپ تینوں جو ہے ضرور اسی پہ جائیں گے. صحیح بات ہے، آپ تینوں پولیٹیکل کمنٹیٹرز بھی ہیں اور آپ تو